السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ہمارے بھائیوں نے دعوت دی ہے، ایمان عقیدے کی طرف بلایا ہے، خیر خواہی کے ساتھ احساس دلانے کی کوشش کی ہے اور ڈراوا بھی دیا ہے کہ دیکھو اگر بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے انسانوں کو کہ دیکھو جنہوں نے کفر کیا میری آیات کے ساتھ اور اللہ کا راستہ روکا ہے، ان کے لیے جہنم کے اندر لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ میرا صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو لباس پہنائے جائیں گے، ان کو یہ کیا جائے گا۔ اللہ کی کتاب کا انداز یہ ہے جس طرح ماضی میں بات ہوتی ہے، یعنی وہ بالکل ریڈی میڈ ہے، ان کے لیے کاٹے جا چکے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کس نے کفر پر مرنا ہے، کس نے شرک پر مرنا ہے، اور کس سائز کا وہ کافر ہے، اسی سائز کا اس کو جسم دیا جائے گا اور اسی سائز کے کپڑے وہاں ریڈی میڈ ہیں جو ان کو پہنائے جائیں گے۔ تارکول کا لباس انداز ہے، یہ تارکول لک جسے کہتے ہیں، اس سے روڈ بنائی جاتی ہے کالی، اس کو آگ کس طرح پکڑتی ہے، اس مٹیریل سے ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور پہنائے جائیں گے، ان کے سائز کے مطابق ریڈی میڈ وہاں تیار ہیں۔ اندازہ لگاؤ ایک انسان کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا، عقل حیران ہے، یعنی احد پہاڑ جتنا اس کا ایک دانت ہوگا، اس سے خود اندازہ لگائیں اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ دائیں کندھے سے بائیں کندھے تک جو فاصلہ ہوگا وہ میلوں ہوگا، میلوں، اور اس کی بیٹھک اتنی یعنی چوڑی کر دی جائے گی۔ ایک رف اندازے کے مطابق میں نے جو اندازہ لگایا تھا مختلف حدیثوں سے یا اس طرح کے بیان سے، سمجھ لیجئے ایک انسان اگر پورے پنجاب کے اوپر جتنا پنجاب کا رقبہ ہے اس کے اوپر وہ بیٹھنے کا اس کا سائز ہوگا، ایک بندہ جو بیٹھے گا تو اتنی جگہ گھیرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ایسے جسم بڑے کر دیے جائیں گے ان کافروں اور مشرکوں کے، اور میدان محشر میں ان کو ذلیل کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بڑے بڑے متکبر لوگ ہیں نا، جنہوں نے تکبر کیا ہے، بڑے بڑے اللہ کے معاملے میں اکڑ دکھائی ہے، ان کو چیونٹی کی شکل دی جائے گی، اور چیونٹیوں میں بھی جو سب سے چھوٹی چیونٹی اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو، کئی دفعہ سامنے وہ ہوتی ہے، نظر بھی نہیں آتی، اتنی چھوٹی چیونٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس حقیر چمٹی جتنی اس کی شکل کی جائے گی اس بڑے چودھری صاحب کی، بڑے راجے اور مہاراجے کی۔ یہ صدر صاحب ہیں جی، آرمی چیف ہیں جی، یہ جناب بڑے سیاستدان ہیں جی، بس لیڈر تو یہ ہیں جی، کیا کہنا، قائد ملت ہیں جی، قائد اعظم ہیں جی، یہ اتنے بڑے ہیں، قوموں کے قائد ہیں جی، بڑے جناب، یہ امریکہ کے صدر گزرے ہیں جی، یہ پیوٹن صاحب ہیں جی، یہ چنگ چی ہیں جی، یہ پتن فلاں ہیں جی، بڑے بڑے متکبر۔ کوریا کا صدر ہے جی، یہ اس کا اکیلا مالک ہے، اس کا حکم چلتا ہے، یہ چنگیز خان آ گیا، یہ بڑے بڑے بدماش آ گئے، اور اس وقت ان کی اتنی حقیر حالت ہوگی، بتاؤ ان کے اوپر اس وقت کیا گزرے گی۔ یہ تو میدان محشر میں ذلیل کرنے کے لیے، اس کے بعد جب حساب کتاب کے بعد ان کو جہنم کے اندر ٹھوسا جائے گا تو پھر ان کے کفر اور ان کی بغاوت کے درجے کا ان کو جسم دیا جائے گا بہت بڑا، اور پھر خود اندازہ لگائیں کہ وہ گرز کا سائز کیا ہوگا، جو تھوڑا بہت بڑا ہوگا، جو ان کی پیٹھوں پر اور ان کے سر پر مارا جائے گا، اور پھر اس وقت جو ان کی چیخو پکار نکلے گی اس کا آپ ایک تصور کریں۔ اللہ جانتا ہے اتنا خوفناک انجام انسانوں کا ہونے والا ہے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ غداری کی ہے، اور پھر بالکل ان کے جرم اور ان کے جرائم کے مطابق ان کو وہاں سزا ملے گی۔ یہ جو تکبر کرنے والے ہیں، تکبر یہ ہوتا ہے کسی کو حق بات کی نصیحت کی جائے اور وہ نصیحت اس کے منہ پر دے مارے کہ مجھے سمجھا رہے ہو، مجھے مت سمجھاؤ، مجھے وضاحتیں مت کرو۔ اس انداز سے محمد حنیف کے کتنے الفاظ موجود ہیں، جس نے بھی اس کو سمجھایا اس نے کہا کہ مجھے مت سمجھاؤ، میں سمجھایا ہوں۔ یہ بہت بڑا متکبرانہ انداز ہے اللہ کے بندو۔ باقی دوسرے لوگ بھی اسی طریقے سے ہیں، یہ مولوی اللہ کی کتاب کو اس طرح تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، یقین کیجیے اللہ نے ان کو موقع دیا ہے۔ میں حیران ہوا ہوں خادم حسین رضوی کا وہ ایک بیان سن کے، بڑے جوش سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام جو وہاں بکے ہیں تو اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ میرے نبی کی انہوں نے انسلٹ کی ہے مصر والوں نے، یعنی اتنا کم ریٹ لگایا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 سال بارشیں نہیں برسائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کی اس طرح وہ کرتا ہے، تو گویا یہ عصمت رسول اور اس طرح کی مثالیں دینے کے لیے اس کا یہ فہم نکلا ہے۔
ہر صحیح بات کو الٹا معنی دے دیتے ہیں، حالانکہ وہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا منصوبہ ہی یہی ہے، اللہ کا منصوبہ اسی شان کے ساتھ ہوتا ہے، نیچے حالات جیسے بھی ہوں، اور اس کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ مومنوں کے حق میں ہوتا ہے، اور اس میں بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، اللہ اپنی بے نیازی بھی دکھاتا ہے، اور جتنا کسی بندے کو نیچے سے اوپر اٹھائے تو وہ بندہ اگر صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ ہے تو اور زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو فرمایا علم یجد کا یتیم فآہوا، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، کہ خود سوچو کہ آپ کی کیا حیثیت سی، باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، کوئی پرورش والا اس انداز سے نہیں، لیکن ہم نے کس انداز سے آپ کی پرورش کا انتظام کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو احسان جتایا کہ دیکھو تم تو ایک بچے سے چھوٹے، تمہاری ماں نے اس صندوقچے کے اندر ڈال دیا تھا، اور کس طرح ہم نے تمہارے اور اپنے دشمن کے پاس تمہیں پہنچایا، اور کس طرح ناز و انداز کے ساتھ تمہاری پرورش کی، اور پھر تمہاری ماں کے پاس تمہیں واپس ہم نے بھیجا اپنی قدرت سے اور طاقت سے۔ یہ اللہ نے احسانات یاد دلائے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے احسان یاد دلائیں گے قیامت کے دن، اور پھر اس کے بعد کچھ پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو ایک الہ بنا لینا، اس انداز سے۔ تو وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ نے اپنی بے نیازی بھی دکھائی ہے، تاکہ یوسف علیہ السلام کو پوری طرح وہ اللہ کا احسان محسوس ہو کہ دیکھو میری حیثیت تو یہ ہے، میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کس طریقے سے وہاں سے بھائیوں نے مجھے قتل کرنا چاہا، اور میرے مالک نے مجھے بچایا، اور یہاں آ کے کس طریقے سے کہاں ایک بہت بڑے آرمی چیف کے گھر جو ہے وہ مجھے پرورش کا ایک شاہانہ انداز ملا۔ تو یہ کس کے احسانات ہیں سارے؟ اور پھر مالک نے یہ قدرت دکھائی کہ ایک غلام، ان کے اوپر غلامی کا بھی لیبل لگا ہوا ہے کہ ایک غلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں فقیر کو بادشاہ بنا دیا، بادشاہ کو فقیر بنا دے، جو چاہے کرے ایک لمحے کے اندر کر دے، وہ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں۔ مالک بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ایک کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ایک رقاصہ کے اشارے کے اوپر یحییٰ علیہ السلام کا سر لایا گیا ہے تھال کے اندر رکھ کے۔ اللہ کی بے نیازی دیکھیں ذرا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، بڑی شان ہے اس کی، بڑی عظیم ہستی ہے وہ۔ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ان ظالموں نے اپنی آخرت کس طرح برباد کی، اپنے مالک اور خالق کی قدر نہیں کی ہے، اور سب سے زیادہ ناشکرے اور سب سے بڑے ناقدرے اس زمین کے اوپر آج کے دور کے اندر یہ حنیفی ٹولہ ہے، حنیفی محمد حنیف کے جو پیروکار ہیں، چونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت آئی تھی، پوری طرح اس کو محسوس بھی کر لیا تھا، اس کی حلاوت کو بھی محسوس کیا تھا، اس کی خوبیاں بھی سامنے آ گئی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے ناقدری کی، پھر شرک کے جا کے گندگی کے اندر جا کے، پھر شرک کی گندگی کے اندر جا کے کودا ہے، اور اپنوں کو اپنے ساتھ کتنوں کو لے گیا ہے۔ اور محمد حنیف سے بڑے مجرم ہیں یہ، جو جن کے کندھوں کے اوپر رکھ کے اس نے فائر کیا ایمان خالص کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سینہ مردی سے اپنی فنا میں رکھے۔